یہ ہے کہ یہ جو تربیت کا دور ہے جس میں ہر جو روزگار طاقت اختلاف نہیں آتا ہے آدمی کی جانے کی کوشش بھی کرے اور ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس سے گھبراہٹ تاری ہو اس کا کیا. دیکھو کہانی جو ہے اس میں مختصر بات کہ ہم لوگ مل کے رہتے ہیں اور اللہ میں ہے کہ ہاں ہم لوگ فردن جواب دہ ہوتے ہیں. یہ جو ماحول کا دقت ہے یہ آپ کو پریشان کرتی ہے، لیکن آپ کی پریشانی کھانے کے وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے اور آپ ولیمے میں بین کچھ بات کھانا کھا رہے ہوتے، اس کے بعد نیند ہے، نیند میں آپ آرام سے سو جاتے. اور یہ جو پریشانی ہے یہ آپ کی زبانی ہے اور آپ کے دل میں پریشانی نہیں ہے. اگر پریشانی ہو جائے ماحول کو تو وہ ماحول سے پریشانی دور ہو جائے گی. اور یہ سارے کے سارے لوگ جو پریشان ہیں سارے پریشانیوں کے اندر مکان بنا رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں اور ولیمے کر رہے ہیں اور ولیمے ہوٹلوں میں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی رنگینیں میں کر رہے ہیں اور پھر آرام سے گہری نیند سو بھی جاتے ہیں پریشانیاں بیان کر کے. پریشانی جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ وہ پریشانی جس کا حل ہے تمہارے پاس حل کر دو. وہ پریشانی جو تمہارے حل سے باہر ہے تمہاری مجبوری ہے وہ اس میں تم جواب دے دیں. خدا نخواستہ کوئی جہاز کو اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا پریشانی ہے ہماری لیکن ہم جواب دہ نہیں ہیں. جس میں آپ کی جواب دہی ہونی ہے نا آپ اس کا فکر کرو. وہ چیز جو آپ سے پوچھی جائے گی تم سے تمہاری تحویل کے اندر رہنے والی چیزیں پوچھی جائیں گی کہ بکری تم نے رکھی ہوئی تھی اس کو کھانا چارہ دیا، اگر نہیں دیا تو یہ پریشانی پوچھی جائے گی. جو چیزیں تمہارے فرائض میں شامل ہیں تمہاری تعویل میں جو اولادیں ہیں وہ پوچھا جائے گا. تم نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوچو. اور اگر موقع ہے ماحول کے درست کرنے کا تو وہ ضرور کر دو، نہیں تو کم از کم بیان ہی کر جاؤ کہ ماحول جو ہے اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی اور ہو جائے. اور اگر مجبور آدمی ہے تو وہ دعا کرے یا رب العالمین ہم تو کر نہیں سکتے تو ہی کر دے. آپ نے مطلب یہ فرض ادا کر دو اور اس کو گرا نہیں سکتے پہلوان کو تو چلو پہلوان کو نگاہ سے ہی گرا دو، گھر جا کے گرے گا کچھ تو کرو نا. مطلب آپ لوگ ہاں اتنی بات آپ کر دو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. خالی پریشانی بیان نہ کرو. طریقہ کیا یہ ہوتا ہے پریشانی دور کرنے کا؟ جس طرح خدا نے خاصا کسی کا بچہ بیمار ہو جائے پریشان ہو گیا نا فوراً پوچھے گا ڈاکٹر کہاں ہے، دوسرا ڈاکٹر کہاں ہے، اس نے ٹھیک علاج کیا اس کے بعد چل جاؤ. وہ جب تک بچہ جو ہے نا درست نہیں ہوگا وہ چلتا ہی رہے. یہ ہے علاج. علاج کا تعلق جو ہے نا بیس سے نہیں ہے ڈاکٹر سے ہے. یا تم ڈاکٹر بنو یا ڈاکٹر تلاش پھر مل کے یہ مسئلہ حل ہو جائے. ماشاءاللہ خالی اس والے بے فیشن کی طرف ہم نے بیان نہیں کرنا، بھائی ہے دقت ہے چلو حل ہو جائے گی. یہ پوچھا ایک آدمی سے ہم نے کہتے تو ہم سے زیادہ مطلب پریشان ہے. ہم پہلے پریشان ہیں، جو کارگر ہیں یا کاریگر لوگ ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں. ہم نے وہاں تک بتا دیا صبر. ہم جو کارسازیت رکھنے والے ہیں نا وہ اطمینان سے بیٹھے ہیں کر لیں گے. یہ شعبہ ہمارا نہیں ہے. شعبہ فریادی کا فریاد کی حد تک. وہ اقبال نے یہ مسئلہ بڑا آسان حل کیا، اچھے شعر میں حل کیا. عشق پر فریاد لازم تھی صبح ہو بھی چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ. اب ہم نے فریاد کرنی تھی ہم نے لا دیا فلاں سے آتا ہے کہ فغان گئی شوئے لامکان تو مکین کا دل تھا ہلا ہوا. وہ ہم نے فغان کی آسمانوں سے بدلے پڑے چلے گئے. سرے عرش نارا بپا ہوا کہ یہ کون ہے ایسے کیا ہوا، کوئی من چلا ہے کہ دل جلا کہ وجود اصل فنا ہوا. یہ فغان تھی ایک غریب کی اور کسی دل جلے کے نصیب کی کہ فغان گئی شوئے لامکان تو مکین کا دل تھا ہلا ہوا. وہاں چلی گئی فغان. آگے کارگر کارگر اس کی مرضی. تمہارا کام اسے یہ دیکھنا ہے کہ تم فریاد کیسے لے کیسی ہے فریاد کی، یہ چیختا کیسے ہے. کیونکہ چیخو فریاد پکارو اب پکار تیرا کام ہے. تو جس دقت کا عملی حل نہ ہو اس دقت کے لیے فریاد، تو فریاد ایک بڑا علاج ہے. یہ کہتے ہیں کہ یتیم کیا یا غریب کیا تو جنت کے گیٹ سے واپس لاتی ہے کسی انسان کو. کہ گیٹ کے اندر ہونا اور پیچھے سے اسے فریاد کر دی، فریاد کرنے والے نے چل واپس. حج کے دروازے پر واپس ہو تو حج سے پہلے نامنظور ہو جاتا ہے کہ حق ادا کر کے آپ.
تو یہ بڑی فریاد کے اندر بڑی طاقت ہے. آپ فریادی بن جاؤ, آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے بندے پہ آرزو کرو, دعا کرو, تو یہ دعا ہی آپ کا عمل ہے. کمزور آدمی کا عمل جو ہے نا اصلاح کا کیا ہے؟ دعا. اور یہ یاد رکھنا کہ سارے اگر کوئی ملاوٹ کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو, اگر وہی برائی تمہارے اندر پائی گئی اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ برائی ہے اور تم بیان کرتے جا رہے ہو کہ سماج میں برائی ہے اور تم بھی وہی کر رہے ہو, ان کو اللہ معاف کرے گا, تمہیں ضرور سزا دے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ تم اس برائی کے خلاف ایک قسم کا جہاد کر رہے ہو اور پھر ملاوٹ کر رہے ہو. تم منافق, وہ تو ظالم ہے. ظالم کے لیے اور قسم کا فارمولہ ہے. منافق کا مطلب کہ نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو کر بدی کر رہا ہے, اس کے لیے پھر زیادہ سزا ہے. تو یہ دیکھو کہ وہ بیماری تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. بس جس دن فریاد مکمل کی مقدار میں آ گئی اور مسئلہ حل ہو گیا. اس کے بعد کام کرنے کیا مشکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو یوں پھیر دیتا ہے, ایک منٹ میں پھیر دیتا ہے. خدا نہ خاصہ کوئی ریکٹر اسکیل ہل جائے تو سارے توبہ کرنے لگ جاتے ہیں, بھائی اللہ معافی دے. یہ مشکل ہونے کے اسلام کی خبر آ جائے سارے کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی بڑی بدلے طاقتیں ہیں انسانوں کو بدلنے کے لیے. تو دعا کرو. بڑے بڑے ظالم لوگ جو ہے نا ایک معمولی سی بات پہ نیک ہو جاتے ہیں. کہیں ساتھی بیمار ہو جاتے ہیں نیک ہو گیا, کوئی محبوب کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے نیک ہو گیا. انسان کے نیک ہونے میں کیا دیر لگتی ہے, کہیں حادثہ ہو گیا تو نیک ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ کوئی بات نہیں, یہ اصل میں جو غفلت ہے اور یہ سماج کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا مقصد ہے. اتنی دقت جو ہے نا اس سے آدھی منٹ کے ساتھ رزق حلال مل سکتا ہے. جب محنت کر 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 کے یعنی دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب, یہ انسان نے اپنے لیے پتہ نہیں کیا مقدر لکھ لیا. اس لیے اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب مسلمان معاشرے کو بس مسلمان معاشرہ بنا دے. اب یہ کہ اب تو بڑی سخت قسم کی دعا کا وقت آ گیا کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا. اچھا کیا دعا کے مانگنے والی ہے, چپ ہی کرو, بس دیکھتے جاؤ. مقصد یہ کہ مسلمانوں کے ملک میں, اور میں نے سنا یہ پاکستان میں سارے مسلمان ہیں تقریباً, اخبار میں پڑھتا ہوں چوری ہوگی, ڈاکہ ہو گیا, ادھر ہو گیا, پتہ نہیں کیا کہ برائیاں ہو جاتی ہیں. تو پھر سوچتے رہتے ہیں یہ مسلمانوں کے علاقے میں اگر یہ ہو گیا تو کافروں کے علاقے میں کیا ہو گیا. اور ایک آدمی اگر یہ ایک عورت خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز واقعہ ہو جائے تو اس کی بلا سے مسلمان نے کیا یا کافر نے کیا, اس سے کیا فرق پڑا. وہ تمہارے مسلمانوں کو کیا دعا دے گی جس کے ساتھ ہی مطلب آبرو کا معاملہ خراب کر دیا تم نے. اگر مسلمان نے کیا تب بھی اس کے لیے برا ہوا, جو کافر نے کیا تب بھی اس کے ساتھ برا ہوا. اس لیے پھر اسلام کے حوالے سے تم کیسے مطلب مسلمان ہو, تم کس قسم کا اسلام رکھتے ہو, تم کون لوگ ہو, کیا تم عبرت بننے والے ہو, کیا تمہارے اوپر سزا آنے والا ہے, کیا تم غافل ہو, کیا تم سوچتے نہیں ہو, کیا تم نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی, کیا تمہارے کانوں میں شیشہ آ گیا, کیا تم غفلت میں بیٹھے ہو, کیا تمہارے نیچے سے زمین لرزتی نہیں ہے, دل تمہارا ہلتا نہیں ہے, تمہیں کیا ہونے والا ہے, تم کہاں چلے گئے ہو, تمہارے سرپرست کہاں چلے گئے, تمہاری اولادوں پر تمہیں رحم نہیں ہے, کہ تمہارا عمل تمہاری اولاد پر ایک مصیبت بن کے گرنے والا ہے. تو تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا مقدر لکھ دیا, تم نے اپنی ماں باپ کی قبروں کے اندر کیا خبریں بھیجی ہیں یہاں بیٹھ بیٹھ کر کہ بزرگوں کی قبریں جہاں اندر سے کھول رہی ہیں تمہارے عمل دیکھ کر, اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے عمل کے پہاڑ کے نیچے دبنے والی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, غفلت کا پردہ کام رکھے یا بیداری کا تمہارے اوپر چراغ روشن ہو, یا بھی دعا مانگنے میں سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ دعا مانگ لی جائے اس کا قوم پر غفلت کا ایک پردہ اور ہو جائے تاکہ اس کو احساس نہ ہو, یا پھر بینائی کا چراغ روشن ہو. ابھی سوچنے والی بات ہے کہ غفلت اگر دور ہو گئی تو یہ قوم جو ہے اپنے مشاغل سے الگ ہو جائے گی, پھر تو نیا مشاغل پیدا ہو جائیں گے. اور اس سے مشاغل چھوڑنے نہیں ہے, اس کو پیسے سے محبت ہے تو پھر غفلت میں رہے تاکہ وہ وقت آ جائے جو آ ہی جائے. پھر وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس وقت جو ہے نا فیصلے واپس آنے بہت مشکل ہو جائیں گے. اس وقت توبہ کا ٹائم نہیں ہوتا, اور وہ وقت یہ نہیں ہے کہ کتابوں کی بات, وہ وقت قریب ہے, وہ وقت بہت قریب ہے. کہ ویسے بھی ہر آدمی کا وقت آخری وقت ہوتا ہے, اور جب تم نہ رہے تو قیامت ہی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر بھی وقت ہمارے لیے مشکل ہے. چلو ہم جتنے آدمی بیٹھے ہیں ہم تو آغاز کریں. کس بات کا آغاز کریں کہ ہمارے اختیار میں جب آئے ملاوٹ کرنے کا موقع, تھوڑی ملاوٹ کر رہے ہیں, یہ مطلب اگر تھوڑی ملاوٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچ لو نہ ملاوٹ کریں. اگر یہ سوچتے ہو کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہو کہ نہ ملاوٹ کریں تو پھر آپ کے اوپر غلطی کی سزا فوراً آئے گی. یہ دعا پتہ کیسے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ملاوٹ نہیں کریں گے. اس کا فیصلہ یوں کرتے ہیں, اگر ہم توبہ کریں اس وقت, اگر ہم توبہ کے بعد اگر ہم غلطی کریں تو ہمارے لیے سزا آئندہ کی بجائے ہمیں یہاں دو.
تو دعا کر لو. یہ وہ آدمی دعا کرے فیصلہ توبہ اس نے کیا ہے, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. توبہ وہ آدمی کر رہا ہے ہم میں بیٹھا ہوا جو یہ کہے کہ اگر ہم غلطی کریں تو آخرت کی سزا کی بجائے ہمیں یہاں سزا دو. اگر سزا یہاں لینے کا موقع ہے گناہ کے غفلت کرنے کا, دوبارہ ریپیٹ کرنے کا, تو پھر توبہ ہماری ہے. ورنہ توبہ کے ساتھ بھی مذاق کیا ہوا تو عمل کے ساتھ بھی مذاق کیا ہوا. اس لیے میرا خیال ہے کہ توبہ تو کر لی جائے اور اس بات سے گریز کی جائے. سماج میں ہم یہ کہہ سکیں کہ سارے چراغ نہیں بجھے, کم از کم مطلب چل 2-4 ٹمٹما رہے ہیں. تو یہ تو بڑی شاندار کہانی ہوتی ہے. ایک دن روشن ہو جائے نا تو 2-4 مطلب موم بتی جلتے جو چراغاں ہو جاتا ہے. چراغ اچھے ہوتا ہے, چراغاں ہو جانا بہت بڑا روشن ہوتا ہے. اصل میں چھوٹے چھوٹے موم بتی جلنے لگ جاتی ہے, چراغ ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی مطلب لائم روشن ہو جاتے چراغ ہو جاتا ہے. ننے چراغ ہوتے سارے ننے ہیں. ایک آدمی جرت کرے کہ اس ماحول میں اس ماحول کی برائیاں نہ کرے, ایک آدمی جرت کرے تو دیکھا جائے کہ انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر آپ لوگ ملاوٹ سے بچ جاؤ, آپ لوگ برائیوں سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ مطلب توفیق دے آپ کو, آسانی پیدا ہو جائے گی. ہاں جی بول رہے ہیں.